نیٹو کا علاوہ جو ہے پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا، تو اس میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، نہ کسی کے خلاف جارحیت، ہاں اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج ملک میں دو بڑی خبریں۔ پہلی خبر، فوجی عدالتوں نے ثانیہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرموں کو سزا سنا دی ہے، اور ابھی 60 کا فیصلہ آنا باقی ہے، جو 85 ملزموں کی جن کی اجازت ملی سپریم کورٹ سے۔ اور دوسری بڑی خبر، پاکستان کا میزائل پروگرام امریکی عہدیدار کی طرف سے جو بیان آیا تھا اس حوالے سے، اور جو پابندیاں عائد کی گئی تھی، اس کا ایک بڑا تگڑا جواب دیا ہے امریکہ کو۔ ان دونوں خبروں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہمارے پاس معلومات ہیں اور جو تبصرہ ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اب بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے فوجی عدالتوں کے حوالے سے جن 25 مجرموں کو سزائیں دی گئی۔ جاوید سمرو، گزشتہ دنوں سپریم کورٹ سے اجازت ملنے کے بعد آج پہلا فیصلہ آ گیا اور 25 مجرموں کو سزا دی گئی ہے، اور یہ 9 مئی کے ذمہ دار مجرم ہیں، جس میں ان کے جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، جناح ہاؤس حملہ کیس ہے، اس میں پی ایف میاں والی بیس پر جو حملہ ہوا 9 مئی کو، چکدرہ ہے، پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان ہے، اور آئی ایس آئی آفس فیصل آباد ہے۔ یہ سزا جو ہے وہ پہلے 25 مجرموں کو دی گئی ہے، اور 4 سے لے کر 10 سال تک کی سزا دی گئی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے انصاف کا ایک عمل پورا ہوا ہے، تو کیا آگے ہوگا؟ یار دیکھیں فیصل بھائی کہ نو ڈاؤٹ ایک جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے وہ مکمل ہونے کے بعد ہی ان کو سزا دی گئی ہے، اور سزا جو دی گئی ہے وہ ملٹری قانون کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل عدالت نے دی ہے، اور عدالت نے ظاہر ہے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کیٹیگوریکلی کہ جی ان کو حق دفاع دیا گیا، ان کی جتنے بھی شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد کو جانچنے کے بعد، تفتیش ہونے کے بعد ان تمام 25 ملزمان کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے۔ اب اگر آج اس کے اندر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے وہ ان کو سزا ہو گئی، تو یہ سزا جس بنیاد پہ ہوئی ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو یہ تمام کے تمام 25 ملزمان ان جگہوں پر موجود تھے۔ جی بالکل، ان کے ویڈیو شواہد بھی ساتھ ٹھیک ہے، آئے ہیں۔ ویڈیو شواہد آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ان کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں۔ اور دوسری بات، جب عدالت اس حد تک چلی جائے، جب سزا دینی ہوتی ہے عدالت کو، تو پھر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے اس میں وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے ملزم کا، جو بعد میں ماننے کے بعد وہ مجرم بن جاتا ہے سزا کے بعد۔ ان تمام کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہوئے ہوں گے، جیو فینسنگ ہوئی ہوگی، اور اس کے علاوہ باقی جو قانون شہادت، پاکستان کے قانون شہادت کے مطابق جو ایڈمیزیبل چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام ایڈمیزیبل چیزیں وہاں پہ پیش کی گئی ہوں گی، اور پیش کرنے کے بعد جو ہے ان کو سزا دی گئی ہوگی۔ اور یہ بھی ایک تاثر دیا جاتا رہا، جو سپریم کورٹ میں جو درخواست دی گئی تھی، یاد ہے آپ کو کہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں روکنے سے متعلق درخواست تھی، اس کے اندر یہ تاثر دیا گیا تھا کہ شاید ملٹری کورٹ کے اندر جب سیویلین کا ٹرائل ہوتا ہے تو ان کو حق دفاع نہیں دیا جاتا۔ ان کا ٹرائل وہاں اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صرف اور صرف ملٹری کورٹ جو ہوتی ہے وہاں فوج کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن ہو یا ایسا کوئی واقعہ ہو جس سے ادارے کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو یا کوئی اور اس قسم کی بڑی چیز ہو، تو وہاں صرف ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں۔ لیکن جب سپریم کورٹ نے اس چیز کو دیکھا تو جائزہ لینے کے بعد، پہلے تو بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ ایک بینچ نے اس کو روکا، پھر دوسرے نے اس پہ کہا نہیں جی ملٹری کورٹ اس کو کر سکتی ہے، پھر اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل آئی سپریم کورٹ کے اندر۔ انٹرا کورٹ اپیل اس وجہ سے تقریباً بہت عرصہ پینڈنگ اس وجہ سے رہی کہ یہ صورتحال آگے آ رہی تھی کہ آیا آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بنے گا یا نہیں بنے گا، کیونکہ یہ درخواست جو آئی تھی سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ کی جانب سے، لطیف کھوسہ اس میں سینئر وکیل ہیں وہ پیش ہوئے، اعتزاز احسن ہیں وہ پیش ہوئے تھے، تو وہ جب انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ جب آیا اب ریسنٹ گزشتہ دنوں آئینی بینچ کی جانب سے، جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے جب فیصلہ دیا، اس کے بعد آبویس تھا، ہمیں بھی اندازہ تھا کہ ظاہر ہے جب ایک عدالت کے اندر ایک پروسیڈنگ چیلنج ہے تو پھر ظاہر ہے دوسری عدالت جو ہے اس کو پھر، کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ ہے، اپیلیٹ فورم ہے، تو اس میں اگر چیز کوئی پینڈنگ ہو تو پھر نیچے کاروائی اس کی رک جاتی ہے، تو رکی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ چونکہ فیصلہ آ گیا، عدالت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ فیصلہ کریں اور قانون اور آئین کے مطابق کریں، تو وہ ہو گیا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 103 کی لسٹ سپریم کورٹ میں دی گئی تھی، 103 لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی جو 9 مئی کے اندر ملزمان تھے. ان 103 کو میں سے تقریباً 18 جو ہیں وہ ہو گئے تھے، رہا کر دیے گئے تھے، باقی بچے تھے 85. تو ان 85 میں سے اب 25 کو آ گئی سزا، تو اب 60 بچتے ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ان 60 میں سے شاید مزید کچھ لوگوں کو سزائیں آ جائیں. اصل سبب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ان کے شواہد دیکھیں تو یہ شواہد خود انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر رکھے تھے اس وقت 9 مئی کو. اگر آپ دیکھیں جب سوشل میڈیا کو جانچا گیا، پرکھا گیا، اس کی تفتیش کی گئی، تو یہ تمام کی تمام جناح ہاؤس لاہور، فیصل آباد ISI کے دفتر پر حملہ، میاں والی، چک درہ اور باقی علاقوں کے اندر پنجاب ریجمنٹل سینٹر، ہاں گیٹ ہے وہ، اس میں وہ لوگ جن کو ان 25 لوگوں کو جو سزا ہوئی ہے مجرمان کو، وہ اس کے اندر واضح طور پر ملتان کینٹ، بالکل میری نظر میں سزا ان کی اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اتنا اوپنلی اپنے ان اکاؤنٹس کے اوپر بولا تھا اور اتنا انسٹیگیٹ کیا تھا باقی شہریوں کے کہ شاید پتہ نہیں کیا پاکستان کے اندر انہوں نے. لیکن اب بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے نا، ظاہر ہے وہ ان میں سے کچھ ہو سکتا ہے اپیل میں بھی جائیں. اچھا یہ چیز میں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتاؤں گا فیصل کہ اس کا پروسیس ہے. چلو ان کو سزا ہو گئی، انہوں نے اب ان کے پاس رائٹ ہے دیا گیا، اس کے باوجود وہ تو دوران کاروائی ہوئی نا، اب بھی ان کے پاس جو ہے وہ اپیل کا حق ہے ود ان ملٹری کورٹ. یہ انٹرا کورٹ اپیل کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی ان کی خارج ہوتی ہے تو پھر یہ ہائی کورٹ آئیں گے. اگر ہائی کورٹ سے بھی ان کی اپیلیں خارج ہوتی ہیں تو یہ معاملہ سپریم کورٹ تک مجھے نظر آ رہا ہے، آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ آئے گا. لیکن جو سزا ہے وہ سزا سالڈ گراؤنڈز پر دی گئی ہے، تمام شواہد اور ثبوتوں کو سامنے رکھ کے دی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی جب ٹھیک ہے سویلین ہے تو ہم نے اس کو رگڑنا ہے. لیکن ایک چیز دیکھیں نا، جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا وہ بھی بڑا پاورفل ہے. اس میں بڑے لیڈرز کے نام لیے انہوں نے کہ انہوں نے اکسایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعلامیہ آیا جس میں یہ سزاؤں کے حوالے سے ساری تفصیل تھی، اور اس میں بھی بڑی واضح چیزیں تھیں. اور اس کا ایک فکرہ ایک جو ہے وہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں کہا کہ جو سہولت کار ہیں، منصوبہ ساز ہیں اور مائنڈ سیٹ ہے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. دیکھیں قانونی لینگویج میں ان کو ابیٹرز کہا جاتا ہے کہ جی وہ ابیٹرز ہیں. جب پکڑے جانے والوں کو سزا ہو سکتی ہے تو یہ آپ سوچیں بھی نہ کہ ابیٹرز جو ہیں، جو سہولت کار ہیں، جو آپ منصوبہ ساز ہیں، یا چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ جی استعمال کرنے والے جو قیادت تھی وہ کیسے بچ سکتی ہے. یہ تو اب میری نظر میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی نہیں ہوگا، لیکن یہ میری نظر میں یہ ہے کہ اس فیصلے کے اثرات جو ہیں ان کی سیاسی قیادت پر پڑے گی. مثال کے طور پر اس وقت جو سب سے زیادہ بیانات آئے تھے محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کے آئے تھے، اعجاز چودھری صاحب کے آئے تھے، مراد سعید صاحب آج کل جو غائب ہیں وہ ان کے آئے تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو جو مین ان کے بندے ہیں ان لوگوں تمام لوگوں کے جو ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئیں. اس وقت ان کے گورنر تھے، اس وقت تو انقلاب لانے کے چکر میں تھے نا. نہیں انقلاب تو اب بندہ اگر رات کو خواب دیکھے اور صبح انقلاب تو نہیں آ سکتا نا. سوچنے دیں، دیکھنے دیں ان کو. ابھی ہمارے ملک میں اتنے حالات خراب نہیں ہو کہ بندہ انقلاب کی طرف سوچے. ہاں اونچ نیچ ہوتی ہے، ہاں کبھی انسان ہے، ملک ہے، کبھی معیشت کی پریشانی ہوتی ہے، سیاسی دھما چوکڑی مچی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ چلتی ہیں دنیا کے ہر ریاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں. کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ریاست بالکل ہی پرسکون بیٹھی ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے. اور جب ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جب فوج نے احتساب کا عمل شروع کیا اور اپنے اندر ان کا بڑا کڑا احتساب ہوتا ہے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، ان کو بھی چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے ایک ریاستی ادارے کو نشانہ بنایا، آپ نے ریاست کے خلاف کام کیا اور آپ سزا سے بچ پائیں گے یا آپ کو ریلیف ملے گا، تو میں نے آپ کو کہا نا ریلیف کیوں ملے گا؟ جب آپ جن کو آپ نے استعمال کیا اس کو عدالت کی جانب سے سزا ہوگی تو پھر اس کے ابیٹرز کیسے بچ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں کہ وہ بچ سکیں. ہاں البتہ بات صرف اگر ہم عمران خان صاحب کی کریں تو عمران خان صاحب کے اوپر اور مقدمات بھی ہیں، جیسے GHQ حملہ کیس ہے، توشہ خانہ 1-2 ہے، وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ ہے. اگر ان کو وہاں سے سزا ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی کیس ادھر بھی آ جائے ملٹری کورٹس کے اندر، کیونکہ ان کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کنفیشنل اسٹیٹمنٹس
اس میں آپ دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی زمان پارک میں موجود تھے, زمان پارک پہ ہمیں انسٹیگیٹ کیا گیا کہ آپ جائیں اور حملہ کریں اور یوں کریں اور وہ کریں. تو جب اس قسم کی صورتحال آئے گی تو عدالت کو سوچنا پڑے گا. جو پروسیکیوشن کی طرف سے وکلاء صاحبان پیش ہوں گے وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بتائیں گے کہ جی دیکھیں یہاں سے تو یہ معاملہ شروع ہوا تھا, جو اصل جڑے آپ اس کو پکڑیں, پھر عدالت ظاہر ہے ان کو جو قانونی طریقہ جو ہے ہمارے پاس طریقہ ہے وہ طریقہ جو ہے اس کو اپناتے وہ نوٹس کر سکتی ہے اور ان کو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آج کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں نا ان کو دیکھ کے کہ بہت سارے کیسز ابھی ملٹری کورٹس کی طرف جائیں گے. بالکل جائیں گے. جن کے میں نے نام دیے ان کے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی اسی راہ نکل آئے کہ نہ جائیں, لیکن جن لوگوں نے اس وقت انسٹیگیٹ کیا اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر وہ چیزیں تمام اسٹیٹمنٹس آج بھی موجود ہیں, تو اس کو سرچ کرنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد عدالت ان کو بھی بلا کر بطور ابیٹر انسٹیگیٹر کہ جی پاکستان کی سوسائٹی کو آپ نے جو ہے انسٹیگیٹ کیا پاکستانی فوج کے خلاف, پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف, تو ان کے خلاف مقدمات ہوں گے. یہ تو مطلب علم نشر ہے کہ یہ ہوگا. اور دوسری بڑی خبر آج کی جاوید سمرو, پاکستان نے جو ایٹمی جو میزائل پروگرام ہے پاکستان کا, اس حوالے سے جو ایک امریکی عہدیدار نے بیان دیا تھا اس پر بڑا تگڑا رد عمل دیا. اور پاکستان کے دیکھیں دفتر باقی خارجہ رد عمل میں آپ سے پوچھوں گا کہ یار دیکھیں رد عمل تو ہے اس میں, لیکن جو اس کے اندر سب سے اہم بات ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا سوال کروایا گیا ہوگا کہ جی آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیں. جب ایک امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا عہدیدار جواب دیتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے دیتا ہے نا. ہمارے یہاں بھی تو فارن آفس بریفنگ ہوتی ہے, کبھی بھی اس قسم کا اگر سوال سمجھ نہیں آتا ہماری ترجمان دفتر خارجہ کو تو وہ اس کو نو کمنٹ کہہ کے کہتے ہیں کہ جی سوری آئی کین ناٹ ریپلائی. تو وہاں پر انہوں نے ایک دم سے کیسے دیا, یہ کیسے دے دی دیکھیں اسٹیٹمنٹ. ترجمان دفتر خارجہ نے جو پاکستان نے بیان جاری کیا اور بڑی سوچ وچار کے بعد یہ بیان جاری کیا گیا, ظاہر ہے فوری طور پر رد عمل اس پہ اور نہیں, اس وقت قسم کے بیانات ایسے اور بڑے سکون سیاسی کے بیان تو ساتھ نہیں ہے نا جو دے دیں گے آپ. سارے حالات کا جائزہ لیا گیا. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے جو جواب دیا اس کا پہلا جملہ تو وہ بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام ہے وہ پاکستان کے عوام, حکومت اور عوام کے لیے بہت مقدس ہے. اس میں کسی قسم کی مداخلت کی کوشش, کوئی بہانہ ناقابل تصور ہے اور ناممکن ہے. پاکستان اپنے وقار, اپنی سلامتی کے لیے جو اپنی دفاع کی صلاحیت ہے اس کو رکھنے کا مجاز ہے اور وہ رکھے گا. دیکھیں یہ ایک جو خود مختار سٹیٹ ہے یہ اس کا بیان ہے اور یہی بیان یہی رد عمل ہونا بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو امریکی عہدیدار نے بیان دیا ہے سینئر عہدیدار ہیں لیکن تاریخ سے لا علم ہے. پاکستان اور امریکہ کے 1954 سے تعلقات ہیں اور دونوں نے بڑے اچھے تعلقات دیکھے ہیں, اور امریکی پالیسیوں کا نتیجہ فرنٹ لائن کے طور پہ پاکستان نے کام کیا. امریکی اتحادی رہا, نان نیٹو الائی تھا, نان الائن موومنٹ میں سے جی نیٹو کا کے علاوہ جو ہے پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا. تو اس میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. آج ہم اس آپ یہ کو دیکھیں 600 ارب ڈالر کا, جس میں 150 ارب ڈالر براہ راست ہے اور انڈائریکٹ ہوئی 450 ارب ڈالر کا پاکستانی معیشت نے نقصان اٹھایا, 90,000 قربانیاں, جانوں کی قربانیاں دی, تو وہ ابھی تک ہم دے رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا, نہ کسی کے خلاف جارحیت, ہاں اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. اور یہ آپ والی بات ترجمان دفتر خارجہ نے بھی اپنے بیان میں کہی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیان کسی کے کہنے پہ دیا گیا ہے, اور کسی کے کہنے پہ اس طرح کا بیان دینا وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش ہے اور تعلقات خراب ہوں گے. پاکستان بڑے واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور آگے چلنا چاہتا ہے اچھے تعلقات کے ساتھ, لیکن اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ تعلقات پر فیصل صاحب دیکھیں, فیصل صاحب پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے. میں نے جیسے پہلے آپ کو بات کہی کہ ریاستوں کے اندر ایشوز رہتے ہیں اور ریاستیں اس ایشوز کو پھر اوور کم بھی کرتی ہے. پاکستان میں نو ڈاؤٹ ایشوز رہے ہیں اور ریاستوں کے اندر میں جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ ایشوز کبھی ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے, کبھی کیا ہوگا. تو جب پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے ہر طرف سے, ٹھیک ہے,
اور اس قسم کا جو ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ نہیں کہوں گا اس کو، میں کہوں گا کہ جو جواب دیا گیا ہے بڑا مدلل، سمجھداری کے ساتھ، اور دنیا کو بتایا کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، بطور کمیٹی آف نیشنز کے ایک ممبر کے طور پہ ہم لوگ دنیا کی عزت کرتے ہیں، دنیا کو ہماری عزت اور ذمہ کرنی دار چاہیے۔ ملک ہیں، ہم ہر طرح سے مقابلہ کیا، دہشت گردی جو پوری دنیا کے لیے نقصان دہ تھی، قربانیاں ہم نے دی ہیں، فرنٹ لائن سٹیٹ ہم تھے، ہم نے دنیا کو بچایا اس دہشت گردی کے افریت سے، بالکل اس سے کیا، بالکل اس کے کیا، لیے اس ہم نے میں تو دو قربانیاں رائے ہے دی ہی ہیں، اور نہیں۔ اب تک ہم جو ہے وہ اس سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں امریکی عہدیدار کی طرف سے ایسا بیان کیسے آ سکتا ہے؟ یہی چیز جو ہے وہ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی کی، اور ظاہر ہے پاکستان کا ایک واضح جواب ہے کہ پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور باقی دنیا کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ جہاں پر تشدد ہو رہا ہے، جہاں پر جارحیت ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ اپنا رد عمل دینا چاہیے دنیا کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔